اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے افضل، جو روزے سے افضل، جو صدقہ و خیرات سے افضل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، یہ کیا ہے؟ یہ روزہ، نماز، صدقہ و خیرات سے افضل کام ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا کیا ہے؟ روزہ، نماز، صدقہ و خیرات سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ نے صلح کرانے کا حکم دیا ہے، فیصلے کا حکم نہیں دیا، صلح کرانے کا، اس لیے کہ فیصلے میں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ مجھے پورا حق دیا جائے، مجھے یہ کیا جائے، لیکن صلح میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایثار ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ فیصلے سے جو ہوتا ہے معاملات حل تو ہو جاتے ہیں لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی۔ صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صلح کیا کرتی ہے؟ نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی فرد، ایک فریق، ایک شخص اپنے حق میں کم چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور اس طرح معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں امت مسلمہ جب مسلسل کوتاہی کرتی رہی ہے، یعنی یہ جو معاملہ ہے صلح کا، دو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی تو ہم صلح کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ ایران عراق جنگ ہوئی تو ہماری اپنی اپنی مصلحتیں تھیں، لہٰذا کوئی تیار نہیں ہوا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تو کوئی آگے نہیں بڑھا، مسلمان آگے بڑھ کر بھائی صلح کرا دو، اور اللہ نے جو قانون طریقہ بتایا اس کے مطابق کرو، لیکن ہم نے یہاں پر بھی کوتاہی کی۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں بھی ایسے معاملات ہوئے مسلم امہ کوتاہی کرتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان مصلحتوں کی وجہ سے اور سپر طاقتوں کی غلامی کی وجہ سے ہماری حیثیت ساری دنیا میں ختم ہو کر رہی۔ آج ہماری کوئی حیثیت دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ہوتا کیا ہے، اب دشمن جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، وہ اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ یہ ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اگر اب وہ کوتاہیاں ہم نے نہ کی ہوتی تو آج ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں جس طرح پس رہے ہیں، اور ہم کوفیوں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مدد کرنا دور کی بات، ہم ان کے سفیروں سے کوئی احتجاج تک ریکارڈ کرانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بے غیرتی! آپ یہ تو دیکھیں، آپ کے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، کیا امریکی سفیر کے سامنے کوئی احتجاج کر دیا ہماری حکومت نے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھلے عام خلاف ورزی اقوام متحدہ کے قانون کی کیوں ہو رہی ہے؟ UN کے قانون سے آپ ڈرتے ہو نا؟ تو اس نے تو صاف واضح طور پر کہا کہ جب تک امریکہ جو ہے موجود ہے تو اسرائیل کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے۔ یہ کیا UN کے خلاف نہیں ہے؟ جب یہ کھلے عام وہ یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، یہ 57 اسلامی ممالک یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام؟ اور پھر خصوصاً یہ ہمارے ملک کے ایک ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف صاحب کہ جن کو 40 ممالک کی افواج کا سربراہ بنایا گیا، تو یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ سارے سپر طاقتوں کے غلام۔ اللہ پاک نے جو ہمیں تعلیمات دیں، جو احکامات دیے، ہم نے ان سے روگردانی کی۔ جب اس سے روگردانی کی تو آج ہم وہ بن گئے کہ جن کی حیثیت جو وہ تنکوں کی مانند ہے، جھاگ کی طرح ہے کہ جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔